بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 فروری ہے اور دن ہے منگل کا۔ عمران خان صاحب سے بہنوں کی ملاقات کا دن تھا۔ آج بھی عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن آج بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی کی بشریٰ بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے اور جو پیغام ان کے ذریعے باہر آیا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ مریم وٹو صاحبہ نے، جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی بہن ہے، انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں سب کو اس بیان نے تشویش کا شکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی نے آج بشریٰ بی بی سے ملاقات کی۔ خان صاحب آج عمران خان صاحب کی بشریٰ بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی صحت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، یعنی بشریٰ بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا، اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے بتایا کہ انجیکشن لگنے کے بعد بھی عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ 10% بھی بہتر نہیں ہوئی۔ یہ بالکل ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جلد از جلد اپنے ڈاکٹرز تک رسائی حاصل کریں۔ مریم وٹو صاحبہ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو اٹھانے کے لیے عدالتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، بین الاقوامی میڈیا تک پہنچیں اور خان صاحب کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے یہ پیغام بھیجا ہے تحریک انصاف کے لیے، اور انہیں کہا ہے کہ عمران خان کی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر حکومت اور ادارے یہ کمٹمنٹ مانگتے ہیں تو آپ کمٹمنٹ دے دیں، بیان حلفی دے دیں کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف اور باقی جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کے جو خاص طور پہ جو فزیشین جو ان کو دیکھتے رہے ہیں، وہ بیان حلفی دے دیں کہ ہم خان صاحب سے جو بھی گفتگو کریں گے ٹریٹمنٹ کے علاوہ، اگر کوئی ہوگی بھی تو ہم باہر آ کر نہیں بتائیں گے۔ کوئی پولیٹیکل بات نہ تو خان صاحب سے کریں گے نہ باہر آ کر کریں گے، صرف اور صرف اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ان کی عمران خان صاحب تک رسائی ہو اور وہ عمران خان صاحب کا پراپر چیک اپ کریں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ جو بیماری بتائی جا رہی ہے اس کا تو اسپیشلسٹ ہی پمز میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کلاٹنگ ہوئی ہے وین میں، اس کلاٹنگ کی ریزن کیا ہے، اس کو ڈائگنوز ہونا چاہیے، اس کا سبب سامنے آنا چاہیے، جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ایک اور جو ان کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انجیکشن لگتا ہے اس بیماری میں، انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کس ماحول میں رکھا گیا ہے، تو وہ ماحول ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے جس سے ان کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو جب سے بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی نے یہ پیغام باہر پہنچایا ہے تو خاصی تشویش ہے تحریک انصاف کے اندر، اور بہت سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ اس پہ بیانات بھی دے رہے ہیں، لیکن اب آپ کہیں گے کہ سلمان صفدر صاحب نے تو کہا کہ وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی باقی چیزیں اس لیے نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو روکا ہے۔ اچھا، یہ جو ایک تشریح ہے نا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، اس میں، اور جب بشریٰ بی بی کہہ رہی ہے کہ ان کی آنکھ کا معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا، تو اس میں فرق یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہیں تو اس سے مراد ان کا یہی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ایسی جان لیوا بیماری نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کی فیملی بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی نیریٹو خدا نہ خواستہ نہ بنا دیا جائے باہر کہ ان کی صحت کو کوئی شدید خطرات ہیں، کوئی ایسی ان کو خدا نہ خواستہ مسئلہ ہو گیا ہے جس سے ان کا خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ نیریٹو بنوا کے اور کوئی ایسی واردات خود نہ ڈال دی جائے کہ اور کہا جائے کہ وہ تو پہلی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن آنکھ کا مسئلہ بہرحال سیریس ہے، اس سے ان کی آنکھ کی بینائی جا سکتی ہے مکمل طور پہ، خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ یہ والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بشریٰ بی بی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک فرق ہے جو لوگ فرق نہیں کر رہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہیں تو اس سے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ان کو خدا نہ خواستہ جان لیوا مرض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے سلمان صفدر صاحب کو جب عدالت نے عدالتی معاون مقرر کیا تو وہ باہر آ کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور خان صاحب کی جو بہنیں، انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پارٹی اور سب اس پہ بات کریں کہ عمران خان کا پراپر فوری طور پہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور یہ بات درست ہے۔ جب تک عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو رسائی نہیں دی جاتی، میرا نہیں خیال تحریک انصاف کو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنا چاہیے اور دباؤ بڑھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں نا کہ علی زمان ایڈوکیٹ جو ہیں، کے پی کے وکیل ہیں، ان کو جب اغوا کیا گیا پنڈی سے تو فوراً ہی کے پی کے اندر جو ہے وہ دھرنے شروع ہو گئے، اور کے پی کے اندر وکلا نکل آئے، انہوں نے ایسا ریئیکشن دیا، پنجاب کے اندر وکلا نے ریئیکشن دینا شروع کر دیا تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو تحریک انصاف کو پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ریئیکشن دینا ہوگا اگر سپریم کورٹ عمران خان تک ڈاکٹرز کی رسائی کا حکم نہیں دیتی۔ اب جب رپورٹ پرسوں سپریم کورٹ میں پڑھی جائے گی تو پتہ چلے گا، کل جمع ہونی، لیکن کل کیونکہ چیمبر میں جمع ہونی
تو اس لیے اس کے چانسز نہیں ہیں کہ کل یہ رپورٹ ہائی لائٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیمبر میں جمع ہوگی وہ تو ظاہر ہے وہاں سے مشکل ہی ہے لیک ہونا, لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں جیسے ایک پیپر بک سبمٹ ہوتی ہے, رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے, تو اس میں پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ رپورٹ لیک ہو جائے, کیونکہ بہت سے دفاتر سے ہو کے پھر آگے جاتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ چیمبر سے یہ لیک ہوگی. جو پتہ چلے گا وہ پرسوں ہی پتہ چلے گا. اب دیکھنا ہے کہ پرسوں تحریک انصاف کے کتنے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز, ان کے مرکزی لوگ سپریم کورٹ آتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ سب تشویش کا شکار ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا معاملہ ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جا رہا, کوئی فالو اپ نہیں ہے, ان کے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے, ڈائگنوز نہیں کیا جا رہا کہ کلاٹنگ کیوں ہوئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ آج سہیل آفریدی صاحب کی جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی ہے اس میٹنگ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, ساتھ ڈی جی آئی سائی موجود تھے اور اس کے علاوہ کور کمانڈر پشاور موجود تھے, کچھ اور لوگ موجود تھے. یہ سیکیورٹی کے اوپر ایک میٹنگ تھی. دیکھیں سہیل آفریدی نے اس ملاقات سے پہلے جو انہوں نے ایک کنوکیشن میں گفتگو کی اس میں انہوں نے اپنے اسی موقف کو دہرایا جو ان کا نظریہ ہے, جو ان کی سوچ اور اپروچ ہے, اس سے ایک قدم بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. لیکن وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ ان کے صوبے کی حقوق کی بات ہوگی اس کے لیے وہ ہر فورم پر جائیں گے. تو ہوا یہ کہ پہلے شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی. شہباز شریف سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ بند کمروں کے فیصلے کر رہے ہیں اور ہماری آپ بات نہیں سن رہے. تو اس میں شہباز شریف نے ان کو یقین دہانی کرائی اور محسن نقوی بھی وہاں پر موجود تھے وزیر داخلہ کے طور پہ کہ جی ایپیکس کمیٹی کا آپ اجلاس کریں. اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ جو چیزیں ڈسکس کریں گے اس کو ہم وفاق ڈسکس کرے گا اور آپ کے ساتھ بیٹھے گا. تو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کو ہیڈ کیا سہیل آفریدی صاحب نے. اس میں کور کمانڈر پشاور بھی تھے. اس میں سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں کے پی میں اور جو کے پی حکومت کا جو موقف ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے سامنے رکھا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی کے فالو اپ میں آج اسپیشل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا. اس میں جو کنسرنڈ وزیر ہیں, وزیر داخلہ وہ تھے اور ڈی جی آئی سائی تھے اور کور کمانڈر, یہ سب لوگ اس میں موجود تھے. اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کے پی حکومت کی کامیابیاں ہیں. کہ اس میں پہلے تو اعلامیہ دیکھ لیتے ہیں کہ اعلامیہ میں کیا ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہ کوئی وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بات ہوئی ہے. میری اس میٹنگ میں شریک کے پی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان میں سے 2 کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اعلامیہ کیا جاری ہوا. اور یہ سہیل آفریدی صاحب کی فتح ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آن بورڈ لیں, تو ان کو اب آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اور یہ بات وفاق نے مان لی ہے کہ اب کے پی حکومت کو آن بورڈ لیے بغیر وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. اور اس اعلامیہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو بڑی فتح جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے حاصل کی ہے. جو دباؤ انہوں نے بڑھایا ہے وہ دباؤ اب کام بھی کر رہا ہے. اور یہ خوش آئند ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنے انہوں نے کنسرنز بتائے ہیں اور 2-3 اپنے مطالبات منوا بھی لیے ہیں. کیا ہوا, ایک تو بتایا گیا کہ جی صوبہ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں منعقد ہوا. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں کیوں ہوا. یہ وفاق کا فورم, کیونکہ وفاق کے نمائندے وہاں پر آئے ہوئے تھے اس لیے سہیل آفریدی وہاں پر گئے ہیں. پہلے کور کمانڈر ان کے پاس آئے ہیں, اب سہیل آفریدی ادھر گئے کیونکہ وفاق کے وہاں پہ نمائندے آئے ہوئے تھے. اور سہیل آفریدی نے بہت اچھا ہے یہ, اور کہ انہوں نے وہاں جا کے بھی اندر اپنی بات کی, اپنا موقف دہرایا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میٹنگ میں جانے سے پہلے بھی جو وہ گفتگو کر کے گئے, آگے میں آپ کو سناتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا اس کے اوپر آج بھی سخت گفتگو کی ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس میں بتایا گیا کہ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ کے پی کے, قومی سلامتی کا مشیر یعنی ڈی جی آئی سائی, وہ قومی سلامتی مشیر بھی ہیں, اور کور کمانڈر پشاور کے علاوہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. اجلاس کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پشاور میں رواں سال پی ایس ایل کے میچز کا انعقاد کیا جائے گا. یہ پہلی ان کی کامیابی ہے کہ یہ کے پی حکومت نے اپنا وہاں پہ مطالبہ رکھا کہ پشاور میں پی ایس ایل کے میچز کروائے جائیں. تو یہ مطالبہ ان کا آج اس میٹنگ میں منظور کیا گیا. یہ دیکھیں سہیل آفریدی کو وہاں جانے کا فائدہ ہوا ہے. اب وہاں پہ پی ایس ایل کے میچز ہوں گے, کے پی کو فائدہ ہے, کے پی کے لوگوں کو فائدہ ہے, ایک پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ اور بہت ہی ایک بڑی ان کی ایک سکسیس ہوگی. اللہ کرے کہ پرامن طریقے سے وہاں پہ یہ میچز ہو جائیں. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر صوبائی پولیس اور دیگر صوبائی اداروں کے زیر نگرانی ماڈل کے طور پر نافذ کیا جائے گا. بعد ازاں اس کامیاب ماڈل کو خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع بالخصوص خیبر اور زئی اور کرم میں مرلہ وار نافذ کیا جائے گا. یہ کیا ہے, کے پی حکومت نے ان کو کہا کہ جہاں پہ امن آ چکا ہے, دہشت گردی نہیں ہے, ادھر سے فوج چلی جائے, ادھر پورا انتظام جو ہے وہ سول اداروں کو دے دیا جائے, پولیس سی ٹی ڈی کو دے دیا جائے. تو یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا ہے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ایک مالاکنڈ ڈویژن میں
سارا انتظام صوبائی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ ایک ماڈل کے طور پہ، اور جب اس کو سکسیزفلی یہ کر لیں گے سہیل آفریدی صاحب، تو اس کے بعد اور ان کی حکومت، تو اس کے بعد باقی بھی اضلاع جہاں جہاں پہ اب دہشت گردی اس طرح سے نہیں ہے، تو وہ وہاں سے فوج نکلتی جائے گی اور سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ صوبائی اداروں کو دے دیا جائے گا۔ پھر آگے کہا گیا کہ ان اضلاع میں شروع کیے جانے والے تمام ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی اور کسی بھی قسم کی عسکری کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ایک خصوصی ذیلی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو ماہانہ بنیادوں پر جو ہے وہ اجلاس منعقد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں قائم اس خصوصی ذیلی کمیٹی میں منتخب عوامی نمائندگان، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور صوبائی حکام کے علاوہ وفاقی اداروں کے بھی نمائندے شامل ہوں گے۔ بہت خوش آئند ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سارے معاملات تو ہیڈ کریں گے سہیل آفریدی، اس میں اس ایریا کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز شامل ہوں گے، اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے، وفاق کے نمائندے ہوں گے، چیف سیکرٹری ہوں گے، یہ سب ہوں گے۔ یہ بھی ایک بڑی ایک کامیابی ہے کے پی حکومت کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ خصوصی ذیلی کمیٹی ان اضلاع میں گورننس اور ترقی کے شعبوں میں منصوبوں کی نگرانی کے علاوہ مقامی آبادی کی مستقل آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ کمیٹی عارضی طور پر بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کرے گی۔ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان مؤثر رابطوں کے ذریعے دہشت گردی جیسے اہم مسئلے سے نمٹنے کے لیے اہم پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی اور یکساں موقف کو یقینی بنایا جائے گا۔ نوجوانوں میں شدت پسندانہ سوچ کی روک تھام اور مثبت سوچ کے فروغ کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں غیر قانونی سم کارڈ، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری جیسے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی مرلہ وار پروفائلنگ پر توجہ بھی دی جائے گی۔ اچھا، اس میں کچھ یہ رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ کوئی بات ہوئی کہ سوشل میڈیا بہت فوج کو گالم گلوچ کرتا ہے پی ٹی آئی کا، تو اس کو کنٹرول کیا جائے۔ میں نے جن لوگوں سے بات کیا ہے، دور دور تک سوشل میڈیا کا ذکر نہیں ہوا، کسی طرح کا کوئی سوشل میڈیا کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ اس طرح کی خبریں اس لیے فیڈ کی جاتی ہیں کہ تاکہ یہ بات ہو کہ وہاں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تاکہ پھر سہیل آفریدی ٹارگٹ ہوں، سہیل آفریدی کے خلاف کمپین چلے، اور سہیل آفریدی کے خلاف جب کمپین چلے گی تو ظاہر ہے اس سے نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، کیونکہ دیکھیں اس وقت عمران خان کے لیے جو سب سے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں وہ محمود حسن چغزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سہیل آفریدی صاحب ہی کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں کو جو بھی کنٹروورشل بنائے گا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ان کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، اور ان کو ڈسکریڈٹ کر کے اور اس پورے مومنٹم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی ایک لفظ کا بھی اس میٹنگ میں ذکر نہیں ہوا۔ دوسرا، وہاں پہ جو یہ کہا گیا کہ اب سہیل آفریدی کے شاید جو ہے وہ اپنے موقف سے بھی چھٹ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کی تقریروں کے حوالے سے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کیوں سخت تقریریں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے موقف کو دہرایا۔ انہوں نے کہا میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان کے بعد میرے لیے جو نظریہ ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کا نظریہ میرے لیے اہم ہے، اور میں اس نظریے سے، اس سوچ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ جو میٹنگ کی تفصیلات مجھے پتہ چلی ہیں، اس میں جو مزمل اسلم صاحب نے جو اپنا مقدمہ، جو اپنی فائنینشیل صورتحال ہے، اس میں انہوں نے فیکٹس کے ساتھ یہ ان سب کے سامنے اپنا مقدمہ لڑا رکھا، ثبوتوں کے ساتھ، کہ وفاق نے 4,500 ارب سے زیادہ پیسے دینے ہیں صوبے کے، اور اس میں مزمل اسلم صاحب نے ساری بریفنگ دی کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال ہے کہ اگر 4,500 ارب سے زیادہ ہمارا وفاق نے دینا ہے تو کیسے ہم بہت ساری چیزیں کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اتنے زبردست طریقے سے مزمل اسلم صاحب نے فیکٹس رکھے کہ اس کے اوپر وفاق کے نمائندے لاجواب تھے، اور انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو آپ کی پہلے میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، وزیر خزانہ کے ساتھ اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ، اب ایک اور اس کی فالو اپ میٹنگ ہوگی، اور بالکل آپ کی بات جائز ہے، آپ کو اس مد میں پیسے ملنے چاہیے۔ وفاق کے پاس ظاہر ہے ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے لیے ممکن ہے تو یہ پیسے آپ کو ملنے چاہیے۔ اور ساتھ ہی موازنہ کمپیریزن رکھا مزمل اسلم صاحب نے کہ دیگر صوبوں میں کس کس مد میں کتنے پیسے مل رہے ہیں جو کے پی کو نہیں مل رہے، اور یہ استحصال کے پی کا اور کے پی کے لوگوں کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے اپنے مکمل موقف کو کہ بند کمروں میں فیصلے نہ کیے جائیں، اور جس طرح کی چیزیں پہلے کی گئی ہیں جن سے کوئی اثر نہیں ہوا وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پہ دہرائی ہیں۔
اور کسی بات پہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی ادھر کہہ دیا ہے کہ اب بس وہ اوپر سے بات کریں گے, اندر سے مل جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبریں فیڈ کرنے کا مقصد ہوتا ہے سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنا اور یہ تاثر دینا کہ سہیل آفریدی پیچھے ہٹیں. نہیں, سہیل آفریدی تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہر فورم پہ جاؤں گا جہاں میرے صوبے کا مسئلہ ہوگا. اور آگے آپ تقریر سنیں تو اس تقریر میں بھی سہیل آفریدی صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ چاہے مجھے کسی کی کوئی جتنا بھی ناپسند کیوں نہ ہو, جب بات میرے صوبے کی ہوگی اور کوئی آئینی اور قانونی کوئی کمیٹی ہوگی, فورم ہوگا, تو وہاں میں اپنے صوبے اور اپنے لوگوں کی جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم منصور حامد ناصر ہو. اور اب سہیل آفریدی صاحب کی یہ اسپیچ سنیے. جنہوں نے ڈگریاں لی, جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے, ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے تمام سٹاف کا. میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر مینا خان بھائی, ان کے سیکرٹری اسرار صاحب, ایچ ای ٹی کے تمام سٹاف اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کیمپسز کے تمام سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جدید طریقے سے جو وقت کی ضرورت ہے وہ بہترین کورسز یو ای ٹی میں بھی متعارف کروائیں, اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں باقی یونیورسٹیز میں بھی اور کالجز میں بھی جدید سائنسی طریقے متعارف کروا رہے ہیں, اور اس سے اسٹوڈنٹس متعارف ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, کیونکہ جو پرانے اور آؤٹ ڈیٹڈ کورسز تھے اس سے ہم بے روزگاروں کی ایک فوج پیدا کر رہے تھے. وہ تو ڈگریاں لے رہے تھے, وہ فارغ ہو رہے تھے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بہت کم تھی. اور جس طرح کے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو پروگرام ہوا تھا اس کے لیے بھی میں آیا تھا, تو یہ خوش آئند ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہونے سے پہلے ہی ان کو جابز آفر ہو رہی ہیں. تو میں آپ سب کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ سپورٹس میں ہو, چاہے باقی ایکٹیویٹیز میں ہو. لیکن یہاں پر ہمارے لیے پچھلے 20-22 سالوں سے اپرچونٹیز کا مسئلہ آیا ہے. اپرچونٹیز کا مسئلہ صرف اور صرف ایک چیز سے آیا ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کو ہمیشہ تجربہ گاہ بنائی گئی ہے. یہاں پر ہر بندے نے اپنا اپنا تجربہ کیا ہے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا ہمیشہ بدامنی کا شکار رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے نوجوان جو کافی کچھ کر سکتے تھے ان کو وہ مواقع نہیں ملے جو باقی صوبوں کو یا باقی دنیا کو ملتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا, اور میں آپ کو اپنے نوجوانوں کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو بار بار کہتا ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ ہم خیبر پختونخوا سے کسی کو تجربہ گاہ بنانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر میری ایک میٹنگ شہباز شریف صاحب سے بھی ہو چکی ہے. ادھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی میں بلا چکا ہوں, اور آج بھی ہمارے جو سیکیورٹی اداروں اور فورسز کے نمائندے ہیں آج بھی ان کے ساتھ اپنے صوبے کے لیے, اپنے صوبے کی عوام کے لیے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے.
میں اپنے نوجوانوں کو یہ اعتماد دلاتا ہوں، میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں جہاں پر میرے صوبے کی عوام کی بات آئے گی تو جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹھوں گا تو لیول پر۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دھمکیوں سے جو ہیں اپنے بند کمروں کے فیصلے، یا جو میرا نظریہ ہے، جو نظریہ عمران خان ہے، اس کے بغیر وہ مجھ سے کچھ منوا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ چیزیں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا پہلا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ امن ہوگا تو یہاں خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو یہاں ترقی آئے گی، امن ہوگا تو یہاں انڈسٹری آئے گی، امن ہوگا تو آپ کے لیے جابز اپرچونٹی ہوگی، امن ہوگا تو یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی، اور یہاں پر جو ہے ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ خیبر پختونخوا دیکھ سکیں گے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے۔ کچھ نادان لوگ یا جس طرح کے ہمارے یہاں پر انجینئرنگ میں کافی ادارے ہوتے ہیں، ایک الیکٹریکل انجینئر کا ادارہ ہوتا ہے، ایک سیول انجینئر کا ادارہ ہوتا ہے، تو سیول انجینئر کے ادارے کو چاہیے کہ وہ الیکٹریکل انجینئر کے ادارے میں مداخلت نہ کرے۔ یہاں پر پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک ادارہ تمام اداروں میں ٹانگیں اڑاتا ہے، اور ایک ادارہ جس کا سیاست میں کام نہیں ہے وہ سیاست بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ عدم اعتماد کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی، بند کمروں میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا جائے۔ کس چیز کے لیے؟ مطلب ایک بندہ اگر ایک جمہوری حکومت کو گراتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس دوسرے بندے کو میں لا رہا ہوں تو یہ کچھ اچھا کرے گا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا، آج پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ وہ 2.7% تک ہے، مطلب نہ 6.5% تک گیا نہ 7% تک گیا، بلکہ نیچے آیا۔ ہمارا انڈسٹریلسٹ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بے روزگاری کی یہ حد ہے کہ اگر آج اعلان ہم کریں، یہاں پر ہمارے گولڈ میڈلز ہیں، یہاں پر ہمارے نوجوان ابھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایم ایس ایم فل کیا ہے، بیچلرز کی ڈگریاں لی ہیں۔ آج میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے ویزے آپ کو ملیں گے، تو جو کہتے تھے کہ یہ بریلینٹ برین کا ایکسپورٹ ہے، تو ہمارے جو بہترین دماغ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو یہاں پھر صرف پٹواری ہی رہ جائیں گے۔ غربت کا یہ عالم ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کچھ خرید ہی نہیں پا رہے، تو 45% تک ہماری وہ عوام پس چکی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اور ایک حکومت جس پر آئی ایم ایف چارج شیٹ لگا رہی ہے
کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مطلب ایک گڑی جو جائز طریقے سے لی گئی تھی اس پر کیسز بن رہے ہیں، لیکن ایک گاڑی جو آپ توشاخانہ سے نہیں لے سکتے، آپ کے موجودہ تمام لیڈران نے وہ گاڑیاں لی ہیں، 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ جو ہے کرپشن کے خلاف نہیں ہے. یہ لوگ اپنی ذاتی انا بغض میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا اور میرا پیسہ ہے، جو میرے غریب عوام کا پیسہ ہے، جو میرے ریڑھی والے کا، ٹیکسی والے کا، رکشے والے کا، سوزوکی والے کا پیسہ ہے. ایک چوکیدار جو ساری رات ڈیوٹی کرتا ہے اور صبح چائے کی پتی خریدنے جاتا ہے، چینی خریدنے جاتا ہے، ماچس کی ڈبی خریدنے جاتا ہے، اس پر بھی اپنے خون پسینے سے وہ ٹیکس دیتا ہے، یہ اس کا پیسہ ہے. لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جو میڈیا میں 4 ارب روپے اپنے تیرا کے متاثرین کے لیے دوں جو ان پر لگیں گے، اس پر تو پوری دنیا سر پر اٹھائی ہوئی ہے. لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں. یہاں پر جو زبردستی انقلاب پر، زبردستی آپریشن پر میرے لوگوں کو تیرا سے نکالا جاتا ہے، اس کے لیے اگر میں پیسے دوں تو یہ چیخیں مارتے ہیں. وہاں پر کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، تمام میڈیا خاموش، کوئی کچھ نہیں کہتا. تو میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ خیبر پختونخوا کو ہمیشہ اپنے اصلی حق سے محروم رکھا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے. ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر 78 سال سے قابض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پختون ترقی کرے، خیبر پختونخوا کی عوام ترقی کرے. لیکن ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینی ہے اپنی محنت سے، اپنے موقف پر کھڑے ہونے سے، اپنا حق مانگنے سے، اپنے لیے آواز اٹھانے سے، کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے، اور یہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہم تک چکے ہیں. ہم ان ناکام پالیسیوں کا مزید حصہ نہیں بنیں گے. ہم وہ تمام پالیسیاں جس سے میرے خیبر پختونخوا کے عوام کا فائدہ ہوگا، ان پالیسیوں میں ہم سب کے دوست ہوں گے. لیکن ایک پالیسی جس سے میرے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہو، جس سے جو ہے کچھ لوگوں کے جیب بھرتے ہوں، جس سے کچھ لوگ باہر ملکوں میں جزیرے اور فلیٹس خریدتے ہوں، اس کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہوں. میں آپ کا حق جو انہوں نے روک کے رکھا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا 4758 ارب روپے وفاق نے روک کے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں ان سے لوں گا. لیکن آپ کی مدد سے. آپ نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ نے چپ نہیں رہنا. جو حقوق آپ کے ہیں وفاق کے ساتھ، جو وفاق کا فرض ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ دیں، اس کے لیے میں بھی کھڑا ہوں، آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی میں لڑتا رہوں گا. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی ڈگریاں لے کر پروفیشنل لائف میں جائیں گے انشاءاللہ. حکومت خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آپ کے لیے بہترین اپرچونٹیز پیدا کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور
میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہمارا نوجوان بے روزگار نہ رہے. اگر تمام لوگوں کو ہم سرکاری جابز نہ دے سکیں, لیکن آپ کے لیے وہ اپرچونٹیز ہم لے کر آئیں گے کہ ہر بندہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود کفیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم نے مل کر انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کو عظیم صوبہ بنانا ہے. ہم نے مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھنا جب تک ہم حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں کامیاب نہ ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.